بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم اریز فرام مائی چینل اریز ناول ایڈکشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے طلب ہے تو طلب ہے نہیں پٹھا بول رہی بول رہی طلب ہے تو ہے نشہ ریٹن میں اریز شاہ کی جو ای بک ہے وہ اس کی ہم نے 7 والی قسط ریکارڈ کرنی ابھی سٹارٹ کرنی ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ویڈیو کو بھی دیکھ لیا کریں. آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں, میں اپنے لیے نہیں کرتی. میں نے پڑھنا ہوگا تو میں دوبارہ سے خود سے پڑھ لوں گی, تو اس کو کیا کریں واچ. آئیں چلتے ہیں, ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آلیانہ صبح صبح ارزا کے کمرے میں آئی تو اپنی یونیفارم پہن کر بالکل تیار تھی. آپی میں بالکل ریڈی ہوں, بس آئے گی مجھے لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آج میرا ٹیسٹ ہے. وہ کافی پریشان لگ رہی تھی. میری جان مجھے پتہ ہے تم اپنا ٹیسٹ بہت اچھے سے دینا اور بس آنے والی ہے. میں نے کل لوکیشن سینڈ کر دی تھی ڈرائیور کو. بہت اچھے سے اپنا ٹیسٹ دینا اور کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی. آپی میں بہت اچھے سے اپنا ٹیسٹ دوں گی. آج آپ آفس آ رہی ہیں نا؟ جا رہی ہیں؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو آلیانہ نے نفی کی تھی. نہیں, جب تک ولیمہ نہیں ہوتا تھا تب تک میں سوچ رہی ہوں کہ نہیں جاؤں گی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی, جبکہ ارزا تھوڑی سی پریشان تھی. اپنی بہن کو بتائے بغیر ارزن کے گھر کس طرح سے جائے گی. ایکسائٹمنٹ میں وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس نے ایک اور پنگا بھی لے رکھا ہے. اوئے ہوئے, پنگا تو واقعی لے رکھا ہے. لیکن پھر اس نے اندازہ لگایا کہ ارزن اتنا بھی برا نہیں, وہ یقیناً اس کی پرابلم کا سمجھ جائے گا. ویسے بھی پچھلے دنوں سے وہ کہاں اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی, بلکہ وہ کھانا تو باہر سے منگوا رہا تھا اور اسے بھی کھانے کے لیے کہتا تھا. آج کالج سے جلدی چھٹی ہو جانی تھی کیونکہ آج اس کا ٹیسٹ تھا. اس کا ارادہ ارزن کے گھر جا کر اسے بتانے کا تھا کہ وہ مزید یہ نوکری نہیں کر سکتی, بلکہ وہ اس کا کوئی اور کام کر دے گی. ہاں, اس ڈیل کے بدلے وہ کوئی اور ڈیل کر لے. لیکن اس امیر زادے کو بھلا کس چیز کی کمی تھی جو اسے دے سکتی؟ تیری ہی کمی ہے ان دیکھو. چلو اب تم ناشتہ کر لو, پھر تم کالج چلی جانا, تمہاری بس آنے والی ہوگی. آلیانہ اس کا سامان سنبھالتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو وہ اچانک اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی, جبکہ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا. ارزا یہ پیزا آپ کے لیے بھیجا گیا. وہ پیپر دے کر باہر نکلی جب پی این نے آ کر ایک پیزا اس کے حوالے کیا. واؤ, تو نے پیزا منگوایا؟ منسا خوشی سے پیزا پکڑ کر اوپن کرنے لگی, جبکہ وہ کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی. اس نے کب پیزا منگوایا؟ ایک منٹ مت کھا, شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے نہیں منگوایا. آپ یہ واپس لے جائیں, کسی اور کا ہوگا. اس نے پی این کے حوالے کرنا چاہا. نہیں, آپ کے لیے منگوایا گیا. کسی ارزن شاہ کا آرڈر ہے, انہوں نے آپ کے لیے آرڈر کروایا. یہ پیپر بھی ساتھ میں آیا. اس نے ایک چھوٹا سا بل اس کی طرف بڑھایا تھا جس کی پیمنٹ آن لائن کی گئی تھی. تھینک یو سو مچ. منسا نے پیزا پکڑ کر پی این کو جانے کے لیے کہا, جبکہ ارزا چھوٹا سا پیپر ہاتھ میں پکڑے سے دیکھ رہی تھی. یہ ارزن وہی ہے نا جہاں تو کام کرتی ہے؟ یہ تجھے پیزا کیوں بھیج رہا ہے؟ منسا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اس نے کندھے اچکائے تھے. ہو سکتا ہے آج اس کا برتھ ڈے ہو. اس نے اندازہ لگا کیونکہ وہ تو اپنے دوستوں کو پیزا صرف اپنی برتھ ڈے پر ہی کھلاتی تھی. اوئے ہوئے, ہاں یار ہو سکتا ہے. تو ایسا کرنا, پیزا کھا کے اس کے لیے کوئی گفٹ لے کر جانا. اچھا نہیں لگتا پارٹی کھا لی اور گفٹ نہیں دیا. منسا نے اسے مشورہ دیا جس پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا. ابھی کل ہی تو آلیانہ نے اسے پاکٹ میں نہیں دی تھی. تھوڑا بہت خرچہ وہ کرنے کے لیے قابل تھے. گڈ آئیڈیا. ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گی تو اس کے لیے کیچن لے جاؤں گی. ہاتھ میں اکثر کوئی نہ کوئی چابی پکڑ کے رکھتا ہے. وہ پیزا کھاتے ہوئے بولی, جبکہ منسا نے بھی اس کے آئیڈیا کو پسند کیا تھا. اوئے دیکھ, اس پرچی پر ارزن شاہ کا نمبر بھی لکھا ہوا. منسا نے آن لائن پیمنٹ والے بل کو دیکھا تھا. تو ایسا کر, اس نمبر پر فون کر کے اسے بتا دے کہ اب سے تو اس کے گھر میں آ نہیں سکتی کیونکہ تیرا گھر چینج ہو گیا. ارے نہیں یار, آج جاؤں گی اس کے گھر اس کو بتانے کے لیے. ساتھ میں اس کو گفٹ بھی تو دینا برتھ ڈے کا. باقی یہ نمبر اس کا میرے کسی کام کا نہیں. وہ پرچی کو اپنے ہاتھ میں فولڈ کیے بولی تھی. اس نے کافی مہنگا پیزا کھلایا تھا, اس حساب سے وہ اسے گفٹ بھی دینا چاہتی تھی. وہ دونوں بیٹھی مدد سے پیزا کھا رہی تھی جب اچانک کے پرنسپل سر ان کے پاس اور ان کا بیگ اٹھا کر چیک کرنے لگے. انہوں نے اتنے اچانک سے ان دونوں کے بیگ چیک کیے کہ وہ حیران ہو کر رہ گئی تھی. سر یہ آپ کیا کریں؟ اس نے حیرت سے سر سے پوچھا. سر کی حرکت کافی بد اخلاقی میں آتی تھی. یہ تو آپ کو پرنسپل آفس میں آنے کے بعد پتہ چلے گا. شرم آنی چاہیے آپ دونوں کو. اتنی لائق اسٹوڈنٹس ہونے کے باوجود پیپرز میں نقل کرتی ہیں آپ دونوں پرنسپل آفس آئیں. وہ اس کے بیگ سے کچھ کاغذ کی پرچی نکالتے ہوئے کہنے لگے, جبکہ وہ حیرت سے اپنے بیگ سے نکلنے والی ان پرچیوں کو دیکھ رہی تھی. یہ کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا. سر پلیز ایک منٹ, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ہم نے کبھی کوئی نقل نہیں کی, اور ہم نقل کیوں کریں گے؟ آج تو اتنا آسان پیپر تھا, اور یہ کون سا اینول ایگزامز ہے؟ صرف ٹیسٹ ہی تو ہے. اس میں ہمیں نقل کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی. ان سوالوں کے جواب تو خیر سے آپ کو آفس چل کر ملیں گے. ذرا آئیں, ہم بات کرتے ہیں. آپ کے بیگ سے نقل کی پرچیاں نکلیں. ایک بات تو کلیئر, آپ کو اپنا اینول ایگزام نہیں دینے دیے جائیں گے. پرنسپل سر نے انہیں آنے کا اشارہ کیا, جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی پریشان سی ہو گئی تھی. منسا کی تو حالت ہی خراب ہونے لگی تھی. انہوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی جس کی بنا پہ ان سے پیپر دینے کا حق چھین لیا جائے. نہ جانے یہ واحد حرکت کس نے کی تھی. وہ دونوں بے حد پریشان سی پرنسپل آفس کی طرف گئی تھی. وہ دونوں آفس میں داخل ہوئی تو پرنسپل کے ساتھ 2 میل ٹیچرز بھی وہاں پر موجود تھے.
سر ہم نے بالکل کوئی نقل نہیں کی, ہمیں سب کچھ آتا ہے, ہمیں پورا پیپر پہلے سے تیار تھا, اگر آپ چاہیں تو دوبارہ سے ہم سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں, منسانی نے سمجھانا چاہا. سارے چوری کے بعد ایسے ہی کہتے ہیں, آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ اتنے لائک اسٹوڈنٹس ہونے کے بعد آپ کے بیگ سے پوری بک کی پرچیاں مل رہی ہیں جو آپ نے پیپر کے دوران اپنی یونیفارم میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی. یہ آپ کا ڈسمس لیٹر, ہم آپ کو اینول ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. آپ جیسے اسٹوڈنٹس اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے دیا جائے. آپ لوگ اپنی فیملی کو بلائیں, ہم آپ کی حرکت انہیں دکھائیں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ اتنے مہنگے کالج میں پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا کیریئر نہیں بنا رہے بلکہ صرف اپنا وقت اور پیسہ برباد کریں, کیونکہ آپ لوگ تو نقل کریں. سر کا انداز کافی زیادہ سخت تھا, جبکہ منسا کی تو حالت خراب ہونے لگی. اس کے بابا کافی سخت طبیعت کے انسان تھے, اگر اس بارے میں انہیں پتہ چل جاتا تو وہ تو اسے زندگی بھر کالج کی شکل بھی نہ دیکھنے دیتے. سر نہیں, پلیز ایسا مت کرے, بابا مجھے کالج سے اٹھوا دیں گے, وہ زندگی میں مجھے کبھی پڑھنے نہیں دیں گے, دوبارہ کالج کی شکل بھی نہیں دیکھنے دیں گے. سر میری زندگی برباد ہو جائے گی, میں یہاں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے آئی ہوں. سر میں بہت پڑھنا چاہتی ہوں, میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, اپنے قدموں پر کھڑے رہنا چاہتی ہوں. میرے بابا اور بھائی پہلے میری پڑھائی کے حق میں نہیں ہے, منسا پریشانی سے کہنے لگی تھی. تو یہ سب کچھ آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب آپ نقل کر رہی تھی, تب آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ اپنا کیریئر برباد کر رہی ہیں. بلائیں اپنی فیملی کو تاکہ انہیں آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتایا جا سکے. اور باقی جہاں تک آپ کے اس کالج کو چھوڑنے کی بات ہے تو آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو کالج چھوڑ ہی دینا چاہیے. سر کا انداز بہت سخت تھا, جبکہ منسا کے ساتھ ساتھ اسے بھی فیملی کے کسی ممبر کو بلانے کے لیے کہا گیا. اگر تو اس نے اپنی بہن کو بلایا تو بہت پرابلم ہو جائے گی, اور پھر اب تو اس کی بہن کا ایک سسرال بھی تھا, ایک پورا خاندان, ایک نام جڑا ہوا تھا. اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی بہن کی کتنی بدنامی ہوتی. نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی, لیکن وہ کیا کرے, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ پریشانی سے منسا کو دیکھ رہی تھی جو ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی. اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے یقین تھا تھوڑی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گی. بہت سوچنے کے بعد آخر اس کے دماغ میں ارزن کا نام آیا, لیکن کیا وہ اس معاملے میں اس کی مدد کرے گا؟ تو بلا تو سکھو, تو سر دے بل پجیا آئے گا. وہ پریشانی سے سوچتی ہوئی جلدی سے اپنی یونیفارم کی جیب سے پرچی نکال چکی تھی جس پر ارزن کا نمبر لکھا ہوا تھا. بابا شہر میں نہیں تھے بلکہ اپنی کسی میٹنگ کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے, اور واپس میں بالکل تنہا بیٹھا ہوا تھا. جبکہ ذریعہ اپنے ولیمے کی تیاری میں مگن تھا. اسے بہت چھوٹے چھوٹے کام تھے جن میں لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر پہلے اس نے ارزا کے لیے پیزا آرڈر کیا تھا. اس کا ارادہ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو تھوڑی بہتر حالت میں لانا تھا. اوئے ہوئے, کل کو اس کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی. ارزن شاہ کو ساری زندگی برداشت کرنا تھا, وہ اس معصوم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا. باقی سے ڈر بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس آنے پر اس کی کوئی ہڈی کریک ہو جائے. اوئے ہوئے, بہت ٹینشن ہے انہیں. اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اسے اس کی ہڈیاں بھی کافی زیادہ عزیز تھی. شادی سے پہلے اس کا ارادے سے کھلا پلا کر پنڈا بنانے کا تھا. وہ اپنے کام میں کافی زیادہ مصروف تھے جب اس کا فون بجنے لگا. اپنے موبائل پر آنے والے انجان نمبر والی کال کو نظر انداز کرتے ہوئے صالحہ کے پروجیکٹ پر فوکس کر رہا تھا جب فون دوبارہ بجنے لگا. پھر بجتا ہی چلا گیا. اتنی شدت سے کون کال کر رہا تھا؟ وہ فون اٹھانے پر مجبور سا ہو گیا. ہیلو, کون بات کر رہا ہے؟ اس نے کافی بیزاری سے سوال کیا جب اسے دوسری طرف سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ دوسری طرف کون ہے. ارزا یہ تم ہی ہو نا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ کیا ہو بتاؤ مجھے, کہاں ہو تم؟ میں ابھی آتا ہوں. وہ پریشان ہو اٹھا تھا, سینے میں دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا. وہ اس کے رونے کی آواز سے اتنا بے چین کیوں ہوا تھا وہ نہیں جانتا, لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ یوں ہی روتی رہی تو وہ پاگل ہو جائے گا. ارزن, مجھے آپ کی مدد چاہیے, پلیز ہیلپ می. آپ پلیز میرے کالج آ جائیں, یہاں پر بہت مسئلہ ہو گیا. مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا چیٹنگ کرنے کا. میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی. میں نے اور منسا نے بہت اچھے سے پیپر حل کیا. پتہ نہیں وہ پرچیاں ہمارے بیگ میں کہاں سے آ گئی. میں قسم کھا کے کہتی ہوں ہم نے کوئی نقل نہیں کیا. ہم نے سارا پیپر خود حل کیا. ہم نے کبھی چیٹنگ نہیں کی. پرنسپل سر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اینول ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے, وہ ہمیں اس کالج سے ریسٹیگیٹ کر دیں گے. پلیز آپ میری مدد کریں. میں گھر میں آپ ہی کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گی. وہ پریشانی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی. ریلیکس ہو جاؤ ارزا, آ رہا ہوں میں. رونا مت, بالکل بھی مت رونا. میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے کوئی چیٹنگ نہیں کی ہے تو تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ میں آ کر سب کچھ دیکھ لوں گا. کوئی تمہیں کالج سے نکال نہیں سکتا, کوئی تمہیں بے وجہ پیپر دینے سے نہیں روک سکتا. تم اپنے پیپرز بھی دو گی اور تم کالج بھی جاؤ گی. جسٹ ویٹ, میں 5-10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. وہ فون بند کرتے ہوئے تیزی سے اپنے آفس سے نکلا تھا. ارزا کسی مصیبت میں پھنسی تھی, یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس کے آنسو, اس کا رونا اس کی برداشت سے باہر تھا. اس کا بس چلتا تو وہ زندگی میں اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ بہنے دیتا, اور وہ بھی اب جب وہ اپنی دلی وابستگی کلیئرلی محسوس کر چکا تھا. اب تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کسی مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے. اب تو وہ لڑکی اس کی آتی جاتی سانسوں کی وجہ بن گئی تھی. وہ جلدی سے اس کے کالج پہنچا تھا. وہ اس سے پہلے پوچھ چکا تھا کہ وہ کون سے کالج میں پڑھتی ہے اور اس کی کلاس کون سی ہے. وہ باتوں میں اسے بہت کچھ پوچھتا رہتا تھا اور وہ اسے بتا بھی دیتی تھی. ابھی 2 دن پہلے ارزن ارزا کے کالج کے بارے میں سے سب کچھ پوچھا تھا, جس کو اس نے کافی خوشی ارزن کے ساتھ شیئر کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ایک کال کرنے پر یہاں پہنچا تھا. پرنسپل آفس کہاں؟ اس نے باہر کھڑے پی ایم سے پوچھا, جو فوراً ہی سے پرنسپل آفس کے دروازے تک چھوڑ کر وہاں سے چلا چکا تھا.
وہ اندر داخل ہوا تو ارزا کے ساتھ ایک اور بھی موٹی مگر کیوٹ سی لڑکی وہاں اندر کھڑی بری طرح رو رہی تھی۔ ارے ارجن شاہ صاحب، آپ یہاں اس کالج میں؟ پرنسپل نے اسے اندر آتے دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کا ویلکم کیا۔ ان کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ جی ہاں، مجھے یہاں آنا پڑا آپ کی وجہ سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے میری فیانسی نے کال کر کے بتایا کہ آپ نے اس پر چیٹنگ کا الزام لگایا، تو مجھے تو یہاں آنا ہی تھا نا۔ شاید آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں وہ کتنی لائق اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ کے اس کالج میں تو تقریباً 4-5 مہینوں سے جب سے اس نے یہاں پر ایڈمیشن لیا وہ آپ کی نظروں میں ہوگی۔ آپ اس پر اس طرح کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں ارزا پر؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارجن پرنسپل کو ہرگز نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے انداز سے وہ سمجھ گیا کہ پرنسپل ارجن کو جانتا ہے، اس لیے وہ پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے سوال جواب کرنے لگا۔ اور فیانسی کا لفظ اس نے جان بوجھ کے استعمال کیا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس نے کسی عام لڑکی پر الزام نہیں لگایا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، بہت بہت معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ حال میں چیٹنگ ہوئی ہے، ان کے بیگ سے پرچیاں نکلی ہیں۔ انہوں نے پرچیاں اپنی یونیفارم میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں پتہ تو حال میں ہی چل گیا تھا کہ چیٹنگ ہو رہی ہے، لیکن چیٹنگ کر کون رہا ہے یہ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کو چیک کیا تو ان کے بیگ سے وہ ساری پرچیاں نکلیں۔ اب آپ ہی بتائیں ارجن صاحب، ہم اس چیز کا کیا مطلب نکالیں؟ اگر ہم آپ کی خاطر اس بات کو دبانے کی بھی کوشش کریں تو بھی کالج کی بے عزتی تو ہے۔ پیپر کے دوران دوسرے کالج سے آئے سپریڈنٹس اپنی ڈیوٹی پر تھے، ان لوگوں نے بھی نوٹس لیا۔ ہمارے کالج کی بہت بے عزتی ہوگی۔ اور جہاں تک بات ارزا کی ہے تو ہم ہرگز نہیں جانتے تھے کہ ارزا آپ کی فیانسی ہے۔ ہم آپ کی خاطر اتنا کر سکتے ہیں کہ ارزا کا نام نکال دیتے ہیں بیچ سے۔ پرنسپل سر نے جیسے حل پیش کیا، جبکہ منسا نے اچانک ارزا کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہم نے چیٹنگ نہیں کی، اور نہ میں نے اور نہ ہی منسا نے۔ ہم پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، اور میں اپنی فرینڈ کو اس مصیبت میں اکیلے ہرگز نہیں چھوڑوں گی، وہ بے حد غصے سے بولی۔ جبکہ ارزا نے ایک نظر اسے دیکھا، نہ جانے کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ارزا ڈارلنگ، تم باہر جاؤ، میں پرنسپل سر سے بات کر کے آتا ہوں، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ جبکہ غصہ تو اسے اس کی فیانسی والی بات پر بھی آ گیا تھا۔ وہ اکیلے سے اس مصیبت سے نکالنے آیا تھا، اس کی دوست کو نہیں، اور اگر اسے اس مصیبت سے اکیلے نکالا جا رہا تھا تو وہ ہرگز نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ جتنی بے قصور وہ تھی اتنی اس کی دوست بھی تھی، وہ اپنی دوست کو اس مصیبت میں نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، منسا بے قصور ہے، ہم نے چیٹنگ نہیں کی، آپ مجھے نکال کر منسا کو پھنسا نہیں سکتے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے اوکے میری جان، نہ تم پھنسو گی نہ تمہاری دوست پھنسے گی، تم دونوں باہر جاؤ، میں پرنسپل سے بات کرتا ہوں۔ اس کا ارادہ کچھ لین دین کر کے قصہ یہی ختم کرنے کا تھا۔ وہ اکیلے اس مصیبت سے نکلنے کو تیار ہرگز نہیں تھی، اسے اس کی دوست کو بھی نکالنا تھا۔ وہ اسے اپنے اعتبار میں لیتا کمرے سے باہر بھیج چکا تھا، جبکہ پرنسپل سر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں پرنسپل صاحب، آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور میں اپنی منگیتر کو کس طرح کی مصیبت میں پھنسانا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی دوست بھی نہ پھنسے۔ تو اس چیز کا ایک ہی حل ہے کہ میں آپ کو اس چیز کی رقم ادا کر دیتا ہوں کہ یہ بات یہیں پر بند ہو جائے اور اس کمرے سے باہر نہ نکلے۔ لیکن جیسا کہ میری منگیتر کو خود پر پورا اعتبار ہے، تو یقیناً آپ کے اس حال میں CCTV کیمرہ تو لگا ہی ہوگا جہاں پر آپ نے یہ پیپرز وغیرہ دلوائے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو پرنسپل سر نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہاں، وہاں پر کیمرہ لگا ہوا، لیکن صرف مین ڈور پر، اسٹوڈنٹس کے چہرے دوسری طرف ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ بھی پتہ چل سکتا ہے، پرنسپل نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری منگیتر اس طرح کے چکروں میں ہرگز نہیں پڑتی ہوگی، وہ پرنسپل کو دیکھتے ہوئے بولا تو پرنسپل نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے کی حامی بھر لی تھی۔ منسا تو رو کیوں رہی ہے؟ میں تجھے ہرگز اس مصیبت میں اکیلے نہیں پھنسنے دوں گی، ہم دونوں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، ہم نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، ہم پیپر دوبارہ دے دیں گے، میں اپنی آپی کو بیچ میں انوالو کر لوں گی، میرے جیجو بہت پاورفل انسان ہے، وہ بھی ہماری مدد کریں گے، تو پلیز سے پریشان مت ہو، دیکھ میں تجھے کسی بھی قیمت پر پھنسنے نہیں دوں گی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ منسا کے بری طرح رونے پر وہ وہیں ڈیسک پر بیٹھتی اسے اپنے ساتھ لگاتی چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارجن کے آنے سے اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا، اگر ارجن کے کہنے پر پرنسپل اس کا نام ہٹانے کو تیار ہو گئے تو یقیناً منسا کا بھی نام ہٹا دیتے، لیکن منسا اس وقت بہت پریشان تھی، اور اس کا اس طرح سے رونا اسے بھی پریشان کر رہا تھا۔ نہیں ارزا، تو نہیں سمجھ رہی، اگر یہ بات میری فیملی تک چلے گی تو میری پڑھائی بند ہو جائے گی، میرا گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا۔ تجھے نہیں پتہ میرے بابا پہلے میری پڑھائی کے حق میں نہیں ہے، میرے بھائی میری شادی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر یہ بات باہر نکلی تیری آپی تک یا پھر جیجو تک گئی تو میرے بابا تک بھی جائے گی۔ اللہ کرے یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے، ارجن بھائی اس مسئلے کو یہیں پر حل کر دیں، یہ چیز یہاں سے کبھی باہر نہ جائے، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر بات تیری فیملی تک جائے گی تو پھر ایسے ہی میری فیملی تک جائے گی، تیری فیملی تمہیں سمجھ جائے گی، تجھے سمجھ جائے گی، لیکن میری فیملی مجھے سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گی، وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ارجن آفس روم سے باہر نکلا، اسے دیکھتے وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ منسا بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا، لیکن فی الحال اس نے تھوڑا سا مطلبی بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اوئے ہوئے، ان کی کرنا مطلبی بن کے اندر سے وہ ڈیل کر کے باہر نکلا تھا، اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنے والا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ذرا سائڈ پر آؤ گی تم؟ اس نے ایک نظر منسا کو دیکھا جو پوری طرح سے رو رہی تھی، اور پھر ارزا کو دیکھ کر کہا۔ منسا نے اس کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے وہ صرف اسی کے سہارے کھڑی ہو، یقیناً وہ اپنی دوست کا ہاتھ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ صرف 2 منٹ کے لیے آ جاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے، وہ کہہ کر
सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा तो मिंसा को हौसला देते हुए इसके पीछे आई थी। मैंने सीसीटीवी कैमरा में पूरी फुटेज चेक की है, लेकिन इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सब स्टूडेंट्स के चेहरे दूसरी तरफ है, पता तक नहीं चल रहा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी रूम में बैठा हुआ है। चीटिंग करते हुए भी कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन चीटिंग हुई है और तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब लफ्ज़ पर लफ्ज़ किताब के जैसे हैं, जिसकी वजह से तुम दोनों पहले शक की नज़र में आई हो। अब इंसान को इतना भी फाइक नहीं होना चाहिए कि किताब को रटकर सेम टू सेम वैसे लिख दिया जाए, और फिर तुम लोगों के बैग में किसी ने शायद वो पर्चियाँ डाल दी होंगी। यकीनन तुम दोनों को फंसाने की कोशिश की गई है। प्रिंसिपल इस बात पर यकीन करने को राज़ी नहीं कि तुम लोगों ने चीटिंग नहीं की। मेरे कहने पर वो तुम्हें तो इस मसले से बाहर निकाल देगा, लेकिन मिंसा के लिए वो 20 लाख की डिमांड कर रहे हैं। अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या मैं 20 लाख की अमाउंट दे दूँ? अगर तुम चाहती हो तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। ओए होए, अच्छा। इन सुप्रीडेंट्स का भी मुंह बंद करना जो हाल में तुम लोग की ड्यूटी कर रहे थे। इनमें से एक सुप्रीडेंट तो ये तक कह रहा है कि चीटिंग इसके सामने ही और तुम लोगों ने की है। देखो ऐसे टाइम पर कोई भी साथ नहीं देता, मैं साथ देने को तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो इसे देखते हुए बता रहा था, जबकि वो हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। इसकी खातिर वो क्यों कर रहा था ये सब कुछ? ये सवाल तो उसके दिमाग में भी आया था। ओ कम ऑन यार, अब इतनी भी नन्ही काकी ना बनो। पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। ज़रूरत से ज़्यादा मेरे दिमाग पर सवार हो चुकी हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ या ना, वरना इसलिए मैं यहाँ हूँ ना, वरना मैं तो अपने भाई की खातिर अपनी नींद बर्बाद ना करूँ। लेकिन तुम्हारी एक कॉल पर यहाँ दौड़ा चला है। ओए होए, गलती वैसे ने सही की थी, भाई दिखाते तो वाकई नींद ना बर्बाद करे। आई लाइक यू, तुम मुझे पसंद हो, और तुम्हें थोड़े बड़े होने के बाद मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारी आप ही के पास भी ज़रूर आता। लेकिन अब बीच का रास्ता निकला तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं वो रकम अदा कर दूँ? देखो तुम्हारी फ्रेंड जिस तरीके से रो रही है, यकीनन इसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला बनने वाला, और तुम हरगिज़ नहीं चाहती होगी कि वो किसी मुसीबत में फंसे, तो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं हम लोग। तुम मेरी थोड़ी सी काम आओ, थोड़ा सा मैं तुम्हारे काम आता हूँ। मैं ज़्यादा दिन तक आपकी जॉब कर लूँगी। इसने जैसे हल निकाला था। ओए होए, तो फिर ऐसा करो कि कहीं और नौकरी करके सुप्रियन को पैसे दे दो, अपनी सहेली को छुड़वा लो। वो इसकी बात सुने बगैर अपना फैसला सुनाती थी और अर्जुन को इसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। वो इसे मुसीबत से निकाला था, कम से कम इसके साथ डील तो कर सकती थी। नहीं, आप मेरी मदद करें, मैंने आपको अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया, आप मेरी हालत के मज़े ले रहे हैं। वो परेशानी से कहने लगी, जबकि वो हैरतज़दा निगाहों से इसे देखने लगा। मैं मज़े ले रहा हूँ? तुम्हारे बेवकूफ़ लड़की, इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं करोड़ों की डील छोड़कर यहाँ तुम्हारी खातिर आया हूँ, और तुम कह रही हो मैं मज़े ले रहा हूँ। मज़े इस तरह से नहीं लेता हूँ मैं। एंड वेट अ मिनट, ये तुम किस तरह का रिएक्शन दे रही हो? मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया, तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे मज़े ले रहा हूँ। स्टूपिड बेवकूफ़ लड़की, मुझे इस तरह के मज़े लेना पसंद नहीं। तुम्हारे लिए एक डील है मेरे पास। बात ये कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है। पहले भी मेरी नौकरी के बहाने तुम पता नहीं मुझे क्या क्या खिला पिला रही हो, और अब तुमसे डील करके मैं किसी तरह के पछतावे में नहीं रहना चाहता। तो आप क्या चाहते हैं, बताएं मुझे क्या करना होगा मुझे इस मुसीबत से निकलने के लिए? प्लीज़, मैं अपनी दोस्त को किसी मुसीबत में नहीं फंसा सकती, और ना ही मैं अपनी फैमिली तक ये बात लेकर जा सकती हूँ। मुझे सच में आपकी मदद की ज़रूरत है। वो परेशानी से पूछने लगी, जबकि अब की दफ़ा इसके सवाल पर अर्जुन को थोड़ा सुकून मिला कि फाइनली वो डीलिंग पर आ गई है। निकाह करना होगा मुझसे। इसने इसे खड़े खड़े झटका दिया, जबकि वो आंखें खोले हैरत से इसे देखने लगी, और आंखों के साथ साथ इसका मुंह भी खुल गया था। व्हाट? निकाह? आप मुझसे निकाह करने की बात करें? आपको शर्म नहीं आ रही? इतने बड़े सांड होकर एक छोटी सी बच्ची से ऐसे बातें करें, आप डूब कर मर जाए आप। इसकी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़कर इसे बातें सुनाने लगी थी, जबकि वो आंखें घुमाता इसकी फजूल बकवास को हाथ उठाकर चुप करवाने लगा। ओए होए, एडा वड्डा भी सांड नहीं है जरा तू उन्होंने एडियाँ गल्लां सुनाते। ओ बीबी, वापस ज़मीन पर आ जाओ। ये किस लहजे में बात करी हो तुम? मैं डील करने की बात कर रहा हूँ, तो मुझसे निकाह कर लो, बदले में मैं तुम्हारी ये छोटी मोटी बिलिंग कर दूंगा। और एक मिनट, मैं तुम पर एहसान करूँ, मैं तुम्हारी दोस्त को और तुम्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकालूँ। बाकी मेरा प्रपोज़ल एक अलग मैटर है, अपनी मुसीबत को देखो तुम। पहले तुमने मेरे प्रपोज़ल को इस तरह से इग्नोर करके मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। तुम्हें तो मेरे प्रपोज़ल पर उछलना चाहिए था, कूदना चाहिए था। आखिर दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ओए होए, खुशफहमियाँ तो चेक करो। और तुम में से मुँह और आंखें खोलकर मुझे घूरी हो जैसे मैंने तुम्हारे आगे मछली बेचने वालों के नारे लगा दिए। वैसे तो जो नारे लगाता तो तेनू एडी बुरी तरह ना कूरदी। और निकाह की बात मैंने डीलिंग पर ही की है। तुम्हारी दोस्त को बचा लूँगा, तुम्हें बचा लूँगा, और पैसे वापस भी नहीं मांगूंगा। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो शादी तुम्हारी मेरे साथ ही होनी है, क्योंकि अर्जुन शाह का दिल एक दफ़ा अगर किसी पर आ जाए तो इसे अर्जुन शाह का होना पड़ता है। तुम आज भी मेरी हो, आने वाले कल में भी मेरी हो, लेकिन बाद में मेरी होकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त मैं तुम्हारे फ़ायदे के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। आपने मुझे प्रपोज़ करके मुझ पर कोई एहसान नहीं करे। मैं हूँ ही इतनी क्यूट कि हर किसी को मुझ पर प्यार आता है, और मुझे पता है शादी के बाद मैं फंस जाऊँगी, आप मुझे अपना पाबंद कर लोगे और फिर मुझसे बहुत सारा काम करवाओगे। मैं तो अपने जीजू जैसा कोई हैंडसम सा हस्बैंड ढूंढूंगी। और वैसे भी आप ही कहती हैं कि अभी मेरी उम्र नहीं है ये सब कुछ सोचने वाली। वो इसे अपनी इंटेलिजेंस शो करते हुए बता रही थी।
جبکہ ارزن کا دل چاہ کہ اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے. کیا اس نے سچ مچ میں اس کے سامنے نکاح کی بات کر کے بے وقوفی کر دی تھی؟ ہاں تمہاری عمر نہیں ہے فی الحال ان سب چیزوں میں پڑنے والی، اور تم سچ میں اتنی کیوٹ ہو کہ کسی کو بھی تم پر پیار ہے. میں صرف نکاح کی بات کر رہا ہوں. اگر نہیں میں منظور نہیں ہے تو اٹس اوکے، میں جا رہا ہوں. تم اپنی فیملی کو بلا کر اس مسئلے کا حل نکال لو، اور اگر تمہیں میری ڈیل منظور ہے تو میں تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں. تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو تم نے کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا جب اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. تمہاری دوست مجھے تھوڑی سی عقل مند لگتی ہے، تم ایسا کرو اس سے مشورہ لے لو. وہ اچھی دوست ہے تمہاری، تمہارے کام آئے گی. اس نے ایک نظر منسا کی روتی ہوئی صورت دیکھی. وہ شکل سے بے وقوف لگ رہی تھی. اس نے اپنی بے وقوف دوست کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھانا تھا، وہ اس پر اعتبار کر سکتا تھا. اوئے ہوئے انہوں دو ذہانت رل لگی ہیں. دونوں رل کے دیکھو کی نوی ذہانت آندی. دو ذہانت سے بھرے ہوئے جین آپس میں ٹکرانے لگے ہیں. آپ جائیے گا مت، ادھر سے میں بات کر کے آتی ہوں. وہ فوراً سے اس کی بات کو ماننے کو تیار ہوگی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا وہیں ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا تھا. مرزا کو بس اتنا ہی سمجھ پایا تھا کہ اسے دنیا کی سمجھ نہیں. وہ ایک بے وقوف سی لڑکی ہے جس کی ساری زندگی اپنی بہن کے ارد گرد گزری ہے، اور اس کی بہن نے اس کے ذہن کو کورے کاغذ کی طرح رکھا ہے. وہ اس سے رشتوں کے بارے میں بھی نہیں سمجھاتی، یہاں تک اس لڑکی کو نکاح کے بارے میں بھی کچھ خاص پتہ نہیں تھا. اور اپنے ذہن کو محبت کے لیے تیار کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو فوراً اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اب بے شک وہ اسے بے وقوف بنا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کیوں نہ کرے. سب کچھ ٹھیک ہوا؟ ارزن بھائی نے کوئی امید دلوائی. کوئی بڑی ٹینشن تو نہیں ہوگی نا؟ ہماری اس پریشانی کا کوئی حل نکل آئے گا نا؟ وہ پریشانی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سوال کرنے لگی. اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ ایزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، میری بات ہوگی ان سے، وہ ہم دونوں کو اس پرابلم سے نکال لیں گے. ہمیں اس پرابلم سے نکالنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل سر نے 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے. کتنے لالچی لوگ ہیں یہ لوگ، ہم سے رشوت مانگ رہے ہیں. لیکن ارزن نے بولا کہ مسئلے کا حل نکال لیں گے، ہر پرابلم حل ہو جائے گی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے ارزن کی شرط کے بارے میں نہیں بتا پائی تھی. 20 لاکھ اتنی بڑی رقم وہ کیوں دیں گے ہمارے لیے؟ اور پہلے بھی انہوں نے تمہاری وجہ سے کتنا سارا نقصان اٹھایا، اور ہم اتنی بڑی رقم انہیں واپس کیسے کریں گے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی جب اس نے نفی میں سر ہلایا. ہاں واپس نہیں کریں گے؟ مطلب واپس کیوں کرنے ہیں پیسے؟ تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرے فیونسی ہیں، مطلب کہ فیوچر میں میری ان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے. تو وہ سوچتے ہوئے بولی. تو منسا حیرت سے دیکھنے لگی تھی. کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا سچ میں تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ہاں یا ہاں ارزن بھائی اندر نے کہا تھا کہ وہ تمہارے فیونسی ہیں. اپنی ٹینشن میں اس چیز پر فوکس ہی نہیں کر پائی. انہوں نے تمہیں پرپوز کیا کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی. تو ایزا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا. ہاں انہوں نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی، کیونکہ مجھے بھی وہ کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں. وہ پیپر کی وجہ سے میں تمہیں کچھ بتا نہیں پائی. آفٹر پیپر بتانے والی تھی جب یہ مسئلہ شروع ہو گیا. اس نے بہانہ بنایا. او واو یار، ارزن بھائی بہت ہینڈسم ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. کتنی جلدی انہوں نے تمہیں پرابلم سے نکال دیا. لیکن یہ تو ایج میں تم سے کافی زیادہ بڑے لگ رہے ہیں. وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. تو اس نے ایک نظر ارزن کو دیکھا جو وہ نیچے سیڑھیوں کی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا. ہاں عمر میں تو وہ اس سے بڑا تھا، اب کتنا بڑا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی. خیر جان جائے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. اتنے دور سے ان دونوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جس طرح سیریس انداز میں منسا اس سے بات کر رہی تھی، اسے شک تھا کہ کہیں منسا اسے نکاح کرنے سے انکار نہ کر دے. وہ شکل سے بے وقوف لگتی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بے وقوف تھی. ہو سکتا ہے وہ اس کو اپنی باتوں میں پھسلا کر اس ڈیل سے انکار کروا دے. ایسی معصوم دکھنے والی لڑکیاں اکثر چالاک نکلتی ہیں، اور اس نے تو چشمہ بھی پہن رکھا تھا. آف کورس اگر ارزا اپنی سہیلی کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی تو یقیناً منسا بھی اپنی فرینڈ کو اس طرح پھنستے تو نہیں دیکھ سکتی تھی. اوئے ہوئے شکل سے بے وقوف نہیں ہو، عقلوں بھی پوری ہے. تو فکر نہ کر، پریشان نہ ہو. اس نے سوچتے ہوئے تیری سے اوپر کی طرف قدم بڑھائے. وہ اسمارٹ لڑکی کو اپنی بے وقوف سی ارزا کے دماغ میں کوئی بھی الٹی سیدھی سوچ نہیں ڈالنے دینا چاہتا تھا. ہاں تو بات ہوگی تم لوگوں کی، مسئلے کا حل نکلا، اب کیا کرنا تم نے؟ وہ ان دونوں کے بیچ آ رکا. وہ جاننا چاہتا تھا کہ منسا کس حد تک چلا گئے. تھینک یو سو مچ جیجو، آپ ہماری اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور ایزا بہت لکی کہ اسے آپ جیسے انسان کا ساتھ ملا. آپ دونوں کا کپل بہت پیارا ہے. لیکن آپ کی ایج کیا ہے؟ منسا خوشی سے چہکتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جبکہ اس نے ایک نظر ارزا کو دیکھا. مطلب کہ اس کی سہیلی بھی اس کی طرح ہی بے وقوف تھی، یا پھر اس نے اسے پوری بات بتائی نہیں تھی. میں نے اس کو بتایا کہ ہماری انگیجمنٹ کے بارے میں، کہ آپ نے مجھے پرپوز کیا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی ہے. اس نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا. تو ارزن نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. اسے ایک دفعہ پھر سے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ساری زندگی ایک بے وقوف لڑکی کے ساتھ گزار سکتا تھا. ارزن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچنے لگا. اوئے ہوئے انہیں سوچنا چنگی طرح. ہاں بے وقوف لڑکی کے ساتھ گزارا کرنا ممکن تھا، لیکن اپنی محبت کے بغیر رہنا اس کے بس سے باہر تھا. محبت چاہیے تھی، کیا ہوا اگر عقل سے تھوڑی پیدل تھی تو. ہاں بالکل، تمہاری فرینڈ بہت زیادہ لکی ہے کہ اسے میرے جیسا انسان ملا، اور عمر صرف ایک نمبر ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے. اٹس ڈزنٹ میٹر. تمہارا پرابلم میں نے حل کر دیا. اب تم گھر جاؤ، تم کافی لیٹ ہو رہی ہو، اور تمہیں میں خود چھوڑ دیتا ہوں. وہ ارزا کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ منسا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا. اسے یاد تھا کہ ابھی صبح تک تو وہ اسے جان چھڑانے کی بات کر رہی تھی، اور اس کے گھر نہ جانے کی بات کر رہی تھی. اب اچانک سے اسے پرپوز کر چکا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا. یہ سب کچھ کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن فی الحال اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت سے نکل گئی تھی صرف اور صرف ارزن کی وجہ سے. اس نے اندازہ لگایا وہ برا انسان ہرگز نہیں تھا.
وہ اس کی صرف ایک کال پر یہاں آ گیا تھا انہیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے۔ اس کی سہیلی نے یقیناً ساری زندگی اس کے ساتھ بہت خوش رہنا تھا۔ وہ مسکرا کر ان دونوں کو خدا حافظ کہتی وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ ارزا نے ایک نظری سے دیکھا جسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کو کھول رہا تھا جب اس نے سوال کیا۔ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں، اس نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ ویسے کسی طرح کے دھوکے میں وہ تو ہرگز نہیں رکھنے والا تھا، جبکہ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے اس طرح سے دیکھنا بند کرو، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، ابھی تمہارے اس بڈھے پرنسپل کو 20 لاکھ کا چیک دے کر آیا ہوں۔ کہتی ہوں تو جا کر واپس لے آتا ہوں۔ اسے ابھی تک ہانا کی سوچ میں مبتلا دیکھ کر اسے ڈرانے لگا تھا، جس پر اس نے فوراً انکار کیا۔ ایسے کیسے نکاح ہوگا؟ پہلے میری آپی کو بتائیں نا، میری فیملی، آپ کی فیملی، سب کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ میری آپی کا بھی جب ہوا تھا میں ان کے ساتھ تھی، اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ مطلب تم اپنی آپی کو بتانا چاہتی ہو ساری چیزیں؟ گڈ آئیڈیا، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تمہاری آپی کو بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بہن اپنے کالج میں بے ایمانی کرتے پکڑی گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے پچھلے نقصان کے بارے میں بتائیں گے، ہو سکتا ہے وہ میرے نقصان کی تھوڑی بہت بھرپائی کر دے۔ ارزا کو ضرورت سے زیادہ دماغ لڑاتے دیکھ کے اس نے کہا تو پریشان ہو گئی تھی۔ اوئے ہوئے، انہوں تو دماغ لڑان ہی نہیں دینا، جدو ماڑا جنہ وہ استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے تھے منڈا نہیں کرن دینا۔ ارے نہیں، آپ ہی کو صرف نکاح کے بارے میں بتائیں گے، وہ فوراً بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے تمہاری بہن وجہ نہیں پوچھے گی؟ وجہ کیا بتاؤ گے؟ یہ بھی تو کچھ سوچا ہی ہوگا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے گاڑی کے اندر کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سی بیٹھی ہے، سوچ رہی تھی کہ اپنی بہن کو کیا بتائے گی، لیکن اپنی بہن کی غیر موجودگی میں وہ نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ نکاح تو شادی ہوتی تھی نا۔ میں اپنی بہن کی موجودگی کے بغیر شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈارلنگ، ہم شادی نہیں کریں، صرف نکاح کریں۔ شادی نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ نکاح صرف ایک وعدہ ہے جس میں تم خود کو میرے نام کرو گی، اور بس۔ اور پلیز بس اب تو میرا دماغ خراب مت کرو، میں پہلے بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے دماغ میں بہت الٹی سیدھی سوچیں چل رہی ہیں۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا، جبکہ ارزا کو بس اتنا ہی سمجھ آیا کہ وہ شادی نہیں کر رہے۔ بچی مائنر ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں کر رہے؟ اور بچی کی فیملی کہاں ہے اس رشتے میں؟ بچی کی مرضی شامل ہے؟ مولوی صاحب اس سے سوال کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں۔ اور مائنر کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ 17 سال کی ہے، مزید ایک مہینے میں 18 سال کی ہوگی، اور اس کی پوری رضامندی شامل ہے اس نکاح میں۔ اس کی صرف ایک بہن ہے جس وقت شہر سے باہر ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے نکاح میں شامل نہیں ہو پائی۔ باقی اس کے والدین کا انتقال ہو چکا، آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے۔ اس نے پردے کی دوسری طرف بیٹھی ارزا کو دیکھ کر کہا، جبکہ مولوی صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف آگے، یعنی کہ وہ ہر طرح کی تسلی چاہتے تھے۔ بیٹا مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے بالکل اپنے بابا کی طرح سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ اس نکاح میں آپ کی مرضی شامل ہے؟ کس طرح کی زور زبردستی تو نہیں کی گئی؟ اور آپ کی فیملی کیوں شامل نہیں ہے اس نکاح میں؟ اور ہم سب سے اہم سوال کہ آپ کے والدین کدھر ہیں؟ مولوی صاحب اس کے پاس بیٹھے اس سے سوال کرنے لگے تھے، جبکہ ارزا نے پہلے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب اس طرح سے سوال کرنے کے لیے آئے، سو وہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جی دراصل میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی تب سے فیملی ہمارے ساتھ زیادہ اچھی نہیں رہی۔ میری صرف ایک سسٹر ہے جو آج یہاں پر موجود نہیں، لیکن وہ ہمارے نکاح کے بارے میں جانتی ہے۔ اس نے فل کانفیڈنس سے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح شروع کرواتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے خود پر سرخ رنگ کا ایک دوپٹہ لیا جو تھوڑی دیر پہلے ارزن نے اسے لا کر دیا تھا نکاح کے دوران سر پر اوڑھنے کے لیے۔ ارزن نے اچانک اپنے دوستوں کو نکاح کے لیے بلوایا تھا، یہ کہہ کر کہ میرا نکاح ہے اور جلدی سے نکاح میں گواہ بن کر حاضر ہو جاؤ، اور اس کے سارے دوست حاضر ہو چکے تھے۔ اس کے نکاح والی بات تو یقیناً سب کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اوئے ہوئے، بھیا نے بلا لندا۔ ان کے آتے نکاح شروع کر دیا کہ مولوی صاحب نے پہلے ارزا سے نکاح کی مرضی پوچھی۔ مولوی صاحب نے اسے نکاح کی اہمیت سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ نکاح کو دل سے قبول کرے گی اور اپنے پورے ہوش و حواس میں اس شخص کو اپنی زندگی کا مالک بنائے گی، جبکہ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق ارزا نے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اپنی طرف سے کارروائی مکمل کی تھی۔ جس کی طرف سے ہاں ہوتی، مولوی صاحب باہر آ گئے اور پھر دوسری طرف سے ارزن کا نکاح پڑھایا گیا۔ مولوی صاحب آپ مجھ سے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھوائیں گے؟ میری آپی کا نکاح ہوا تھا تو ان سے پڑھائی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے جیسے کہا کہ اب ان کا نکاح مکمل ہو چکا ہے، وہ شرعی حیثیت سے ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں، تو ارزا نے کنفیوز ہوتے ہوئے ان سے پوچھا، ابھی اس کی بہن کا نکاح ہوئے کتنے دن ہوئے تھے کہ اس کے ذہن میں تو نکاح بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے تھا اور سب کچھ تقریباً ویسے ہی ہو رہا تھا، صرف اسے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیوں نہیں بیٹا، ضرور، قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو بہت افضل ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے۔ انہوں نے قرآن پاک لا کر اس کے حوالے کیا، جبکہ اس نے فوراً قرآن پاک کھولتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر کے مولوی صاحب کو سنائی تھی۔ اس کے مطابق نکاح بالکل ویسا ہی ہونا تھا جیسے اس کی بہن کا ہوا تھا، وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا۔ اب جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک وہ دونوں الگ الگ رہیں گے، جس طرح اس کی بہن اور جیجو رہے تھے۔ وہ بہت سمارٹ تھی، اسے سب کچھ پتہ تھا۔ اوئے ہوئے، سمارٹ تو واقعی بہت ہے۔ اس نے اپنی سوچ کو سراہا جب وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی کچھ تصویریں لی گئی، نکاح نامے پر ان کے دستخط کروائے گئے، اور پھر نکاح کو رجسٹر کروانے کے لیے بھی اس نے اپنے دوست کو یہ کام دے دیا تھا، کیونکہ وہ اس کام میں بالکل بھی تاخیر نہیں چاہتا تھا۔ اب میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی اور نہ ہی میں روز آیا کروں گی، اب میں نے آپ کے اگلے پچھلے سارے قرضے دے دیے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جبکہ ارزن جو نکاح کے بعد اب کافی پرسکون اور خوش تھا، اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہمارا نکاح نئی ڈیل کے مطابق ہوا، پرانی ڈیل کے مطابق تم بھی میرے کام کرو گی۔
اور مجھ سے روز ملنے کے لیے میرے گھر بھی آیا کرو گی. اب تو ہمارا نکاح ہو چکا, اب تو مجھے دور رہنا میرے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا. اب سے میں خود تمہاری صحت کا خیال رکھوں گا, کیونکہ تمہاری ہڈیوں کو لے کر میں پہلے بہت پریشان ہوں. اوہ ہوئے, ہڈیاں نہیں جان چھڑ دیا پیا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا, جب کہ ساتھ ہی اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کھولا. دیکھیں میں وہ بھی بولنے لگی تھی کہ ارجن کے دوست اس کے پاس آگے ارجن یار یہ کیا, تم نے اچانک نکاح کر لیا, اتنی جلدی کس بات کی تھی, کسی کو بتایا بھی نہیں, تمہاری فیملی بھی شامل نہیں, یہ چل کیا رہا, ہمیں بھی کچھ بتاؤ. اچانک تم نے ہمیں گواہ کے طور پر بلایا, ہم جیسے بلایا ہم فوراً چلے آئے کہ تمہیں ہماری ضرورت ہے. لیکن یہ لڑکی تو بہت سمپل سی لگ رہی ہے, میرا مطلب بھی بہت چھوٹی سی ہے, یہ عمر میں بھی تم سے بہت چھوٹی لگ رہی ہے. اس کا دوست اس کے پاس کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا, جبکہ دوبارہ عمر پر بات آنے پر ارزا کنفیوز سی ہو کر اسے دیکھنے لگی. منسا کے پوچھنے پر اس نے کتنے مزے سے کہہ دیا تھا کہ عمر صرف نمبرز ہوتے ہیں, یہ چیز میٹر نہیں کرتی. لیکن ہر بندہ یہی سوال کر رہا تھا, تو مطلب یہ چیز میٹر کرتی تھی. میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا, اسے شادی کرنا چاہتا تھا, بس بات ختم. تو میں بعد میں سب کچھ بتاؤں گا, فی الحال میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. وہ کہہ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر گیا. او ہیلو مسٹر ارجن شاہ, آپ کی ایج کیا, بتائیں مجھے, ہر کوئی ایک ہی سوال کر رہا ہے. آپ کی عمر یقیناً بہت زیادہ ہوگی, تبھی تو ہر کسی کو مسئلہ ہے عمر والی بات پر. جلدی سے بتائیں مجھے آپ کی عمر کیا. اگر آپ میری آپی سے بڑے ہوئے نا تو نکاح کینسل. اوئے ہوئے, ارجن دہالے بھی نکاح کر کے بھی خطرے جا, نکاح کینسل بھی ہو سکتا. وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک سے بولی تھی, اور وہ جو نکاح کے بعد بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا کہ اس کی ہو چکی ہے, اس کی اس بات پہ اسے گھور کر رہ گیا. عمر میٹر نہیں کرتی, شادی کی عمر ہے میری. یار بہت زیادہ نہیں, 25 سال کا ہوں. وہ اب بھی ٹالنے کا ارادہ رکھتا تھا, جب اسے خود کو گھورتے پا کر بولا, مطلب یہ زیادہ نہیں, 27 سال کا ہوں. مطلب 27, آپ 10 سال بڑے ہیں مجھ سے. مطلب اگر آپ کا میرا نکاح نہ ہوتا تو آپ نے میرے انکل ہوتے. اوئے ہوئے, ارزا ہونا ہے ذرا بہت ہی زیادتی ہو گئی, ایڈے سونے منڈے نے تو انکل بنائی جانی. وہ شوق کی کیفیت میں بولی تھی, جبکہ اس کی بات پر اچانک گاڑی کو بریک لگی. واٹ دی ہیل, میں تمہیں انکل لگتا ہوں؟ خود کو اتنی ننھی معصوم کاکی سمجھتی ہو, 17-18 سال کی کوئی عمر بچوں کی نہیں ہوتی, ایک اچھی خاصی سمجھدار لڑکی کی عمر ہے یہ. اب اگر تم عقل سے پیدا ہو, تمہیں دنیا جہاں کی سمجھ نہیں, تو یہ تمہارا قصور ہے, میرا یا میری عمر کا نہیں. انکل لائک سیریسلی. وہ اب تک صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا. پتر تیرا صدمہ باندھا, ادھر سانو صدمہ لوا آتا نے, ایڈے سونے منڈے نو انکل کہہ کے. ارزا ویری بیڈ. اسے یہ چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آدھے گھنٹے پہلے بنیس کی منکوہا اسے انکل کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے انکل کہا ہے. کون سے اینگل سے میں انکل لگ رہا ہوں؟ اتنا ہینڈسم بندہ منتوں مرادوں کے بعد ملتا ہے, تمہیں فری میں مل رہا ہے. بلکہ فری میں کہاں مل رہا ہوں, الٹا تمہیں اور تمہاری اس دوست کو مصیبتوں سے نکال کر اپنی جیب ہلکی کر رہا ہوں, اور تم کہہ رہی ہو کہ میں انکل. وہ صدمے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا. پتہ تیرا صدمہ باندھ جائز ہے, تو حقتے ہیں. جبکہ اس کی عمر سن کر وہ خود صدمے میں تھی. عمر دیکھی ہے آپ نے اپنی, آپ اپنی آپ کو انکل نہ کہوں تو اور کیا کہوں, انکل ہی ہیں آپ, اور انکل ہی کہہ کر پکاروں گی میں آپ کو. وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی, جب اچانک ارجن اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا, اور پھر بنا اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے. اس کے انداز میں کسی طرح کی نرمی نہیں تھی. وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے پیچھے ہٹتا اسے دیکھنے لگا, جو حیرت سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی. اب کی دفعہ لگنے والا جھٹکا یقیناً بڑا تھا, کیونکہ ایک نظر اس کا چہرہ دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا, اور پھر ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر چھکتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری شدت سے چوم کر پیچھے ہٹا. ہوں تنو رامی تو کہلا انکل. وہ پیچھے ہٹتے ہوئے فاصلہ بنا کر اپنی سیٹ پر ہوا, لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی ہنسی چھوٹ گئی, کیونکہ وہ اس طرح اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو وہ ہضم نہیں کر پا رہی. ایسے کیا گھوری ہو مجھے, اب انکل ہی صحیح ہوں, لیکن ہوں تو تمہارا شوہر نہ. اور یہ جو شوہر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بڑے مطلب پرست اور موقع پرست ہوتے ہیں, بس بیوی کے لبوں کو چومنے کا موقع مل جائے. وہ دلکشی سے مسکراتا اپنے مطلب پر اتر آیا تھا. مطلب پرست ارجن بہت ہے, لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی منکوہا. وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی تھی. ہاں تو منکوہا بیوی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے. تم میرے نکاح میں ہو, میری منکوہا ہو, میری بیوی ہو, اور میں تمہارا ہسبینڈ ہوں. تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا پورا حق ہے مجھے, لیکن میں کچھ کروں گا نہیں. یار رونا بند کرو, اس طرح سے کیوں بچوں کی طرح ہونٹ باہر لٹکا کے رو رہی ہو. وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اس نے ہونٹ باہر لٹکا کر آنسو بہانا شروع کر دیا. رکو, میری بات سنو اور سمجھو. دیکھو, ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے, تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا, اور اب ہم دونوں لیگلی ہسبینڈ وائف ہیں. ٹھیک ہے, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا, تو تھوڑا فاصلہ ہے بیچ میں, لیکن ہم دونوں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ہم سفر بن چکے ہیں. وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا تھا, لیکن یقیناً وہ اس کی بات سننے میں ذرا انٹرسٹڈ نہیں تھی. وہ تو کچھ اور ہی مطلب نکال رہی تھی. مجھے نہیں بننا آپ کی منکوہا, اور نہ ہی وائف بننا. میری طرف سے یہ سب کچھ ختم کریں, پر مجھے نہیں کرنی ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل. وہ تو ایک ہی کس پر نکاح ختم کرنے پر آ گئی تھی. اوئے ہوئے ارجن, تو بھی تھوڑا حوصلہ کر لیندہ.
سوری ڈارلنگ، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا. نکاح ہو چکا اور تم قانونی طور پر میری بیوی ہو، اور نکاح نامہ میرے پاس میری جیب میں پڑا، جس کی بنا پر تم نے خود کو زندگی بھر کے لیے میرے نام کیا. اور جہاں تک اس ڈیل کی بات ہے تو اب یہ بات ڈیل سے بہت آگے جا چکی ہے. میں آپ ہی کو بتاؤں گی، میرے جیجو آپ کو دیکھ لیں گے. جیجو بہت پاورفل انسان ہے. وہ اسے دھمکانے لگی تھی جبکہ ارجن کو لگا تھا کہ اس نے کس کرنے میں جلد بازی کر دی. اسے تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے تھا. گل تو صحیح ہے، نہ تو تمہارا جیجو میرا کچھ اکھاڑ سکتا اور نہ ہی تمہاری آپ ہی، کیونکہ تب میرے پاس یہ اس پیپر کی طاقت موجود ہے اور اس پر میں واضح لکھا کہ تم میری بیوی ہو. اور تمہیں پتہ ہے ہمارے مسلم قانون میں ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور تمہارا شوہر یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یار ٹینشن مت لو، میں نے کہا نا میں کچھ نہیں کروں گا. اب جو بھی ہوگا شادی کے بعد ہوگا. اوئے ہوئے، جیجو تو واقعی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. آپ ہی والوں بھی کچھ یہی کہہ سکنے. وہ تو بس تم بہت پیاری لگ رہی تھی، تم پر تھوڑا سا پیار آ گیا، چھوٹا سا کس کر دیا. اتنی کون سی قیامت آ گئی اس میں کہ تم نکاح ختم کرنے پر آئی ہو. میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، تمہیں بہت خوش رکھوں گا. وہ پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا. حالانکہ اب وہ جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کیوں نہ کر لے، ارزا کی نظروں میں اچھا بننا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بنا اس کی مرضی کے اسے کس کر چکا تھا. اوئے ہوئے، کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی طرف سے کسی طرح کا جواب نہ آنے پر اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے گھر والے روڈ پر ڈالی. تو اس نے پوچھا، گھر لے کر جا رہا ہوں، تمہاری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، تم میرے لیے کام کری ہو، شاید تمہیں یاد نہیں. اس نے اپنے چہرے کی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے بتایا کہ ویسے ہرگز یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اسے گھر لے جانے پر بہت خوش ہے. وہ اس کے ساتھ اکیلے میں تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا تھا، اسے اپنے اور اس کے رشتے کی اہمیت بتانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال شاید وہ کچھ بھی سننے یا سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی. مجھے نہیں کرنا آپ کے لیے کوئی بھی کام، مجھے میرے گھر جانا، اور میں آج سے آپ کا کام نہیں کروں گی. آپ نے جو کرنا ہے کر لیجیے، میں نہیں ڈرتی آپ سے. وہ بے حد غصے سے بولی. تمہیں ڈرانا چاہتا کون ہے جانے من؟ تمہیں کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، آج تم گھر چلی جاؤ، آرام کرو، ہم کل ملتے ہیں. مجھے کل بھی نہیں ملنا، پرسوں بھی نہیں ملنا، کبھی نہیں. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی، جبکہ اس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. اوکے اوکے، میرا بچہ غصہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم کل بھی نہیں ملیں گے، پرسوں بھی نہیں ملیں گے، جب تم کہو گی تب ملیں گے. لیکن کبھی نہ ملنے والی چیز تم ابھی سے نکال دو اپنے دماغ سے، کیونکہ تم میری من کو ہو اور میری فیوچر بیوی ہو. میں وقت دے سکتا ہوں، لیکن اس رشتے سے انکار کرنے کا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں جلدی تمہاری آپ ہی سے بات کر لوں گا. مجھے بہت بری عادت ہے، جو مجھے پسند آتا ہے اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. اب دیکھو نا، میں نے تمہارے تھوڑے دماغ کا استعمال کر کے تم سے نکاح کر لیا، کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں کہ تمہاری آپ ہی کس ٹائپ کی ہے. ہو سکتا ہے اسے ہمارے نکاح سے کوئی مسئلہ، تو میں نے مسئلہ ہی ختم کر دیا، چانسز ہی ختم کر دیتا ہوں اپنی ناکامی کے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے نہ ملنا چاہو، مجھ سے دور رہنا چاہو. میرے لیے سب سے ضروری بات تمہارا میرا ہو جانا تھا، اور تم میری ہو چکی ہو اپنے پورے ہوش و حواس میں. تم نے مجھ سے نکاح کیا، اب تم پر تمہارا اپنا بھی اتنا حق نہیں جتنا ارزن شاہ کا. میں جانتا ہوں تمہیں یہ رشتہ سمجھنے میں وقت لگے گا، کیونکہ تم خود کو کوئی اسی ننھی معصوم کاکی سے کم نہیں سمجھتی. خیر، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. تم نا سکون سے اپنی آپ ہی سے نکاح کا مطلب سمجھنا، تمہیں اپنے آپ میرا اور اپنا رشتہ سمجھ میں آ جائے گا. باقی تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، میرا نمبر تمہارے پاس ہے، تم جب چاہے مجھے فون کر سکتی ہو. میں جب بھی تمہیں ملنے کے لیے بلاؤں، چپ چاپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا. اگر نہیں آؤ گی تو بھی میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں. تمہاری آپ ہی کو ہمارا نکاح نامہ دکھا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں. سو کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم مجھ سے جان چھڑوا سکتی ہو. اوہ ہوئے، پسند ہو تم مجھے، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے ساتھ بہت لمبی زندگی جینے کا خواہش مند ہوں. فی الحال تم گھر جاؤ، اچھی اچھی چیزیں سوچو، ہر فضول سوچ اپنے دماغ سے نکال دو، اور اپنی آپ ہی کو چاہو تو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دینا. اگر تم نہیں بھی بتانا چاہتی تو بھی ریلیکس ہو جاؤ، یہ سارے معاملات میں خود حل کر لوں گا. جب مجھے صحیح وقت لگے گا میں خود تمہاری آپ ہی سے بات کر لوں گا. فی الحال تم بالکل ایزی ہو جاؤ، جیسے پہلے تھی، بالکل ویسے. کسی چیز کی ٹینشن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بالکل بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، اپنی پڑھائی کرو، اپنے دوست کے ساتھ انجوائے کرو، اپنی آپ ہی کے ساتھ خوش رہو. جب صحیح وقت آئے گا میں خود ان سب چیزوں سے نپٹ لوں گا. وہ اسے ہر طرح کی پریشانی سے نکالنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی کوئی بھی بات کم سے کم مرزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ اس کے نکاح میں وہ اس کا شوہر بن چکا، وہ بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ کرے گا نہیں. لیکن پھر بھی وہ اسے دھمکیاں دے رہا ہے. وہ پوری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی، آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا. وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی. ہاں، لیکن فی الحال وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی. وہ ان سب چیزوں سے آزادی چاہتی تھی. وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے سامنے آتے ہوئے رکشے کو روکنے لگی، جبکہ ارجن بھی تیزی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے اس رکشہ ڈرائیور کے پاس آئے. سنو، بی بی جی جہاں کہتی ہیں انہیں وہیں پہنچا دو. اس نے 5,000 کا نوٹ نکالتے ہوئے رکشہ ڈرائیور کے ہاتھ میں دیا. وہ اپنے پیسے خود دینا چاہتی تھی، لیکن اس آدمی سے بحث کرنے کا موڈ نہیں تھا. بس اسی لیے وہ آرام سے رکشے میں بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیور کو نہ جانے کیا کیا بتاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ڈرائیور کا نمبر تک لے لیا تھا. اور پھر تھوڑی دیر میں ڈرائیور رکشہ ڈرائیو کرنے لگا، تو اس دوران وہ مسلسل اس کے ساتھ کال پر بیزی تھا. اسے بہت غصہ ہے، جبکہ وہ اسے شاہ حویلی چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اور اس نے ڈرائیور کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، صاحب آپ کی سواری کو گھر پہنچا دیا. وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی حویلی کے اندر چلی گئی تھی. یہ تو رکشے پر کیوں آئی ہو؟ کالج کی بس تمہیں چھوڑ کر کیوں نہیں گئی؟ وہ جیسے گھر کے اندر داخل ہوئی سامنے لان میں اسے الیانا نظر آ گئی. وہی پرانے مسئلے، کالج کی بس کبھی ٹھیک ہوتی ہے، ٹائم پر کبھی پہنچاتی ہے. تھکا دیا اس رکشے نے مجھے، میں چینج کر کے آتی ہوں.
امی وہاں سامنے بیٹھی تھی، یقیناً اس کے آنے سے پہلے آلیانہ سے باتیں کری تھی۔ اس نے سرسی سے انداز میں جواب دیتے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ آلیانہ نے بھی صرف ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا اس سے کہو کہ صبح سے ڈرائیور چھوڑ کر آئے گا اور وقت پر بھی لے بھی آئے گا، یہ کالج کی بس وغیرہ یہاں کسی کام کی ہوتی ہے؟ میں ڈرائیور کو کہہ دوں گی، وہ وقت پر اسے چھوڑ آیا کرے گا اور وقت پر واپس بھی لے آیا کرے گا۔ بچی کو امی سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مسکرا کر دوبارہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جی امی، یہ تو اور بہتر ہو جائے گا، مجھے ٹینشن بھی نہیں رہے گی اس کی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی پھر سے ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اسے اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لو پہلے جدو بندے نے تیرے نے عزت نہ کیا سی تو کہتی سی نہیں انہوں نے میں آپ پیچھے چکاں گی، یہ چکاں گی تو وہ چکاں گی، ہن کہنی ہاں من ٹینشن ہی رہے گی، دوگلی عورت۔ جبکہ نہ جانے کیوں آلیانہ کو بس ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس کی بہن کا رشتہ جڑ جائے تو وہ ساری زندگی اپنی بہن کو اپنے پاس رکھ سکے گی۔ اس کی بہن دنیا جہاں کی سمجھ نہیں رکھتی تھی، وہ بہت معصوم تھی، اور آلیانہ بھی اسے اپنی بہن کی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہتی تھی، اور آنٹی بھی اس کی چھوٹی بہن کو جو سے زیادہ پسند کرتی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے جیسا وہ سوچ رہی ہے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہن کی زندگی سنور سکتی تھی، وہ اپنی بہن کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اوئے ہوئے آلیانہ اوڈا سوچ جنہ بعد وچوں ہضم کر سکے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی بہن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی، ہمیشہ سے اسے ایک ایسی زندگی دینا چاہتی تھی جس میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر اس کے گھر میں اس کی بہن کی شادی ہو جاتی تو اسے اور بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ذریعہ آپ کا چھوٹا بھائی تھا، اس کی وجہ سے اس کے گھر والے ان دونوں کی شادی کے لیے راضی ہوئے تھے، اسے بہو کے روپ میں قبول کرنے کے لیے راضی ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں خاص حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے بہت آگے تک کا سوچ لیا تھا، بس اب اس کی سوچ منزل تک پہنچ جائے۔ امی کے کہنے کے مطابق آج ہی ذریعہ آپ کی سوتیلی ماں یعنی کہ مریم بیگم یہاں آنے والی تھی، اور وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گھر ضرور آتا۔ یہ سن کر اسے سکون ملا، یعنی کہ وہ یہاں آنے والا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہن کو دیکھے اور اس انداز میں دیکھے کہ اس کے بارے میں سوچے، جس کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اسے اپنی بہن کو اس کی نظروں میں لانے کے لیے کچھ سوچنا تھا۔ اوئے ہوئے بس میں لگدا ملاقات ہون لگی ہے تے ارزن دے سر تے بھی دھماکہ ہوئے گا تے بی بی دے سر تے بھی، جن نے نا دیور کے ساتھ بہت اچھا بانڈ شیئر کرنا تھا۔ امی ارزا کہیں کوئی منگنی یا کوئی افیئر وغیرہ، امی ارزن کی کہیں کوئی منگنی یا کوئی افیئر وغیرہ، میرا مطلب کہ اس کو بھی کوئی پسند ہے؟ اس نے محبت ان سے سوال کیا۔ اس کے انداز میں عزت اور احترام شامل تھا۔ معلوم نہیں بیٹا، اپنی مرضی کا مالک ہے، نہ جانے کیا کیا کرتے رہتا ہے، لڑکیوں سے زیادہ دوستی نہیں ہے اس کی، نہ ہی لڑکیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ شرارتی بہت ہے، کل فون پر کہہ رہا تھا ذرا آپ کی طرح کوئی دھماکہ کروں گا، میں بھی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن میں نے سوچ لیا اس سے پہلے کہ اپنی پسند کی کوئی لڑکی ڈھونڈے، میں ہی کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گی۔ ویسے بھی اسے آسانی سے کوئی پسند نہیں آتا، جب تک وہ کسی لڑکی کو پسند کر کے یہاں لاتا ہے تب تک میں خود ہی کوئی اچھی سی لڑکی پسند کر لوں گی، بس لڑکی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ ساتھ اسے بھی پسند آ جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آتی ارزا کو دیکھ کر بولی، ان کی نظروں میں اس نے بہت کچھ محسوس کر لیا، شاید نہیں، یقیناً وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جو آلیانہ سوچ رہی تھی، اب بس اس سوچ کو حقیقت میں بدلنا تھا۔ اوئے ہوئے سارے رل کے کوئی کڑی پسند کری جاندے پہ ارزن واسطے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچے، کیسی لگی کہ اس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، باقی ناول آپ کی رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہیں تو میں نے اس کو 42 منٹ سے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کا کر دینا ہے، پھر بعد میں مجھے نا بلیم دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔